الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سودا بیچنا بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ سودے کو خدا نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ تو جس شخص کے پاس خدا کی نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا، اور قیامت میں اس کا معاملہ خدا کے سپرد، اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے۔ الذین یأکلون الربا، پہلے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہوا جس میں ہمدردی اور رحم دلی پائی جاتی ہے۔ یہاں سود کا ذکر ہو رہا ہے جس میں خود غرضی اور سنگ دلی پائی جاتی ہے۔ سود اس زائد رقم کو کہتے ہیں جو قرض کی اصل رقم پر مدت کے معاوضے میں وصول کی جائے، خواہ وہ قرض کسی اچھے کام یا قومی منصوبے کے لیے دیا جائے۔ سود حرام ہے، اس کی سزا یہ ہوگی کہ قبروں سے ایسے مخبوط الحواس ہو کر اٹھیں گے جیسے کسی کو جنات لگے ہیں۔ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ سزا اس لیے دی جائے گی کہ وہ خطیوں کی طرح یہ کہتے ہیں کہ بیع بھی تو سود جیسی ہے، یعنی دونوں میں نفع ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، اور حلال و حرام کا اختیار صرف اسی کے پاس ہے۔ پھر تجارت اور سود میں بڑا فرق ہے کہ تاجر نفع کی امید اور خسارے کے خطرات مول لے کر لوگوں کے لیے اشیاء ضرورت مہیا کرتا ہے، لیکن سود خوار رقم دینے کے بعد ہر قسم کی محنت اور خطرے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ قرض کی رقم ضائع بھی ہو جائے تو یہ خونخوار درندہ سود کا ایک پیسہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ عمر بھر سود ادا کرتے ہیں اور اصل قرض سر پر لے کر دفن ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے اور دینے والے اور قاطب اور گواہوں پر لعنت ڈالی ہے، اور مقروض سے ہدیہ قبول کرنا بھی منع فرمایا۔ اگر یہ پرانے تعلقات کی بنا پر ہدیہ دیا جائے تو جائز ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے شب معراج کچھ لوگ دیکھے جن کے پیٹ مکانوں کی طرح بڑے تھے، ان میں سانپ دوڑ رہے تھے۔ جبرائیل نے بتایا کہ یہ سود خوار ہیں۔ قرض کے علاوہ سونے چاندی اور اجناس خوردنی میں ایسا تبادلہ بھی جائز نہیں جس میں ایک فریق زیادہ وصول کرے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برنی کھجور لائے۔ آپ نے پوچھا کہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہا ہم عام کھجور کے 2 ٹوپے دے کر ایک ٹوپا یہ عمدہ کھجور لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو سود ہے، اس کی بجائے اپنی کھجور الگ بیچ کر اس کی رقم سے عمدہ کھجور خرید لو۔ ایک ہی جنس کا تبادلہ برابر جائز ہے جبکہ ادھار نہ ہو، اور اگر مختلف جنسوں کا تبادلہ کرنا ہو تو کمی بیشی جائز ہے، لیکن اس میں بھی یہ شرط ہے کہ ادھار نہ ہو۔ حیوانات کا تبادلہ ایک ہی جنس میں یا مختلف جنسوں میں کم اور زیادہ ہو سکتا ہے۔ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ، جس کے پاس سود کے بارے میں رب کی نصیحت پہنچ جائے پھر وہ سود لینے سے بعد آ گیا تو جو پہلے لے چکا ہے اس کی واپسی کا مطالبہ نہیں کیا جائے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، یعنی حقوق العباد کے مسئلہ میں اللہ سے ڈرنے اور یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ سود کے ذریعہ اگر کسی کو کنگال ہی کر دیا ہو تو اس پر خدا ترسی کرنی چاہیے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جس نے اللہ کا حکم سن لینے کے بعد سودی کاروبار اختیار کیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، اس لیے کہ قانون الہی کی اعلانیہ اور مسلسل بغاوت کفر تک پہنچا دیتی ہے، اور کفر کی سزا ابدی جہنم ہے۔ يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ خدا سود کو نابود یعنی بے برکت کرتا ہے اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے،
اور خدا کسی ناشکر گناہ گار کو دوست نہیں رکھتا۔ وضاح یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کے مال سے وہ برکت کھینچ لیتا ہے جس سے نیکی کی توفیق ملتی ہے، اور وہ کسی وقت بےہودہ کام میں یا حادثہ میں تباہ ہو جائے گا اور قیامت کے دن وبال جان بنے گا۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، بخاری و مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی پاکیزہ کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ دیا، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما کر اتنا بڑھاتا ہے کہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، اور صدقہ کرنے سے کئی بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ کو ایسے شخص سے کوئی محبت نہیں جو ناشکرہ ہے کہ اللہ کے احسان کے بدلے مخلوق پر احسان نہیں کرتا، اور گناہ گار ہے کہ سود کے ذریعے مخلوق کا خون چوستا رہتا ہے۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کو ان کے کاموں کا صلہ خدا کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ دیتے رہے، ان کو ان کے کاموں کا صلہ خدا کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سودی کاروبار کرنے والوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ایماندار صالحین کا ذکر فرمایا کہ جن کو قیامت کے دن کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوگا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون۔ مومنو، خدا سے ڈرو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو خبردار ہو جاؤ کہ تم سے خدا اور رسول کی طرف سے جنگ کی جائے گی، اور اگر توبہ کر لو گے اور سود چھوڑ دو گے تو تم کو اپنی اصلی رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان اور نہ تمہارا نقصان۔ ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، سچے مومن ہو تو اللہ سے ڈر کر بقایا سود چھوڑ دو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا کہ جتنے سود قرض داروں کے ذمے ہیں آج سے وہ باطل ہو گئے ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود ختم کرتا ہوں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا، اس سے متنبہ کر دیا گیا کہ جو لوگ بقایا سود نہیں چھوڑیں گے ان کے خلاف حکومت جنگ کرے گی۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر باز آ جاؤ تو تمہیں اپنا اصلی مال وصول کرنے کا حق ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم اصل مال سے زیادہ لو اور نہ قرضدار اصل مال دینے سے انکار کریں۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے پشائش کے حاصل ہونے تک مہلت دو، اور اگر زر قرض بخش دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، بشرطے کہ سمجھو۔ اور اس دن سے ڈرو جب کہ تم خدا کے حضور میں لوٹ کر جاؤ گے، اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا، اور کسی کو کچھ نقصان نہ ہوگا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر قرضدار کا ہاتھ تنگ ہو تو اسے ادائیگی کی آسانی تک مہلت دینی چاہیے۔ حدیث میں ہے مفلس کو قرضہ دینے سے روزانہ اس کے برابر صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور مزید مہلت کے دنوں میں روزانہ اس سے دگنا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص تنگ دست مقروض کو پریشان کرے تو حکومت اسے مہلت دینے پر مجبور کرے گی۔ اگر ادائیگی کی امید ہی نہ ہو تو اس کا مال قرقی کر کے قرض خواہوں میں ان کے حساب کے مطابق تقسیم کر دیا جائے گا، لیکن رہائشی مکان، ضروری برتن اور کپڑے قرقی میں شامل نہیں ہوں گے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ،
بالکل معاف کر دینا بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو کہ اس کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک مالدار کو موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا عمل لائے ہو؟ اس نے کہا کوئی بڑا عمل تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں تنگ دست کو قرض معاف کر دیتا تھا۔ اللہ نے فرمایا میں معاف کرنے کا زیادہ اہل ہوں، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عرب میں غریب لوگ قرض لیتے تھے، ان کے لحاظ سے سود کو حرام کیا گیا ہے، لیکن مالدار لوگ تجارت کے لیے جو سودی قرضہ لیتے ہیں وہ سود حرام نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ فلکم رؤوس اموالکم پر غور کریں تو صاف معلوم ہوگا کہ قرض لینے والے مالدار ہوتے تھے جو اصل مال کی ادائیگی کر سکتے تھے، اور قریش تجارت پیشہ لوگ تھے جن میں سود کا رواج تھا۔ تنگ دست لوگوں کے لیے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ کے الفاظ سے علیحدہ حکم دیا گیا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، سودی قرضہ کے مسائل کے خاتمہ پر یہ تنبیہ فرمائی گئی کہ آخرت کو یاد رکھو جہاں نیک و بد اعمال کا بدلہ پورے انصاف سے ملے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آپ اس کے بعد صرف 9 روز زندہ رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا۔ مومنوں جب تم آپس میں کسی میعاد معین کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا تم میں کسی کا نقصان نہ کرے بلکہ انصاف سے لکھے۔ نیز لکھنے والا جیسا خدا نے اسے سکھایا ہے لکھنے سے انکار بھی نہ کرے، اور دستاویز لکھ دے، اور جو شخص قرض لے وہی دستاویز کا مضمون بول کر لکھوائے، اور خدا سے کہ اس کا مالک ہے خوف کرے، اور در قرض میں سے کچھ کم نہ لکھوائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، سودی قرضوں کے لین دین پر پابندی لگانے کے بعد قرض حسن کے متعلق کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں۔ عزیزوں اور دوستوں کے درمیان قرض کے لین دین میں تحریر کرنے اور گواہ بنانے کو لوگ بے اعتمادی کی علامت سمجھتے ہیں، لیکن جب کوئی نزاع پیدا ہوتا ہے تو پریشان ہوتے ہیں۔ اعتماد کے باوجود اللہ کا حکم سمجھ کر یہ احتیاط کر لی جائے تو ثواب بھی ملے گا اور اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ حکم دیا گیا ہے کہ قرض کی مدت متعین ہونی چاہیے اور اسے ضبط تحریر میں لانا چاہیے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، کاتب دونوں فریق کے سامنے انصاف کے ساتھ لکھے۔ ولا یأبا کاتب، نزول قرآن کے زمانے میں بہت کم لوگ لکھنا جانتے تھے، ان کو ہدایت ہے کہ یہ علم اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر یہ ہے کہ ضرورت پڑنے پر لوگوں کے کام آ۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، قرضہ لینے والا اقرار نامہ خود لکھوائے اور اللہ سے ڈر کر اس میں کمی نہ کرے۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا۔ قرض لینے والا بے عقل یا ضعیف ہو یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے، اور اپنوں میں سے 2 مردوں کو ایسے معاملے کے گواہ کر لیا کرو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو کافی ہیں، کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسری اسے یاد دلا دے گی، اور جب گواہی کے لیے طلب کیے جائیں تو انکار نہ کریں۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، پھر اگر قرضدار کم عقل، نابالغ یا سٹھایا ہوا بوڑھا ہو، یا وہ گونگا یا بالکل ان پڑھ ہونے کی وجہ سے بات صحیح طریقے سے نہ کر سکتا ہو تو اس کا ولی یا ضامن انصاف کے ساتھ لکھ پائے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، کتابت کے موقع پر 2 مردوں کی گواہی لے لو جو مسلمان اور معتبر ہوں۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر اس طرح کے 2 مرد نہ مل سکیں
تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بنا لو جن کی سمجھ اور دیانت پر تمہیں اعتماد ہو۔ دو عورتیں اس لیے گواہ رکھی جائیں گی کہ طبیعت کی کمزوری اور گھریلو مشاغل کی وجہ سے اگر ایک کو کچھ بھول جائے تو دوسری یاد دلائے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور جب بھی گواہی کے لیے بلایا جائے تو گواہوں کو انکار نہیں کرنا چاہیے اور نہ کو بہانہ بنانا چاہیے۔ ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم۔ اور قرض تھوڑا ہو یا بہت اس کی دستاویز کے لکھنے لکھانے میں کاہلی نہ کرنا، یہ بات خدا کے نزدیک نہایت قرین انصاف ہے۔ اور شہادت کے لیے بھی یہ بہت درست طریقہ ہے، اس سے تم کو کسی طرح کا شک و شبہ بھی نہیں پڑے گا۔ ہاں اگر سودا دست بدست ہو جو تم آپس میں لیتے دیتے ہو تو اگر ایسے معاملے کی دستاویز نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جب خرید و فروخت کیا کرو تو بھی گواہ کر لیا کرو، اور کاتب دستاویز اور گواہ کا کسی طرح کا نقصان نہ کیا جائے۔ اگر تم لوگ ایسا کرو تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے، اور خدا سے ڈرو اور دیکھو کہ وہ تم کو کیسی مفید باتیں سکھاتا ہے، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ، قرض تھوڑا ہو یا زیادہ اس کی مدت معینہ سمیت لکھنے سے جی نہ چراؤ، یعنی اسے تکلف اور زحمت نہ سمجھو۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ تحریر کر لینا اللہ کے نزدیک بڑی انصاف والی بات ہے۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی کو پختہ اور درست رکھنے کی صورت ہے۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور زیادہ امید ہے کہ تم شک و شبہ میں نہیں پڑو گے۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، ہاں اگر ادھار کا معاملہ نہیں بلکہ نقد بنقد سودا ہے تو تحریر نہ کرنے کا گناہ نہیں۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب بھاری خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور کاتب اور گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے، کیونکہ انہوں نے دیانتداری سے گواہی کی امانت کا بوجھ اٹھایا اور خدمت خلق کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، ان کو پریشان کرنا معمولی گناہ نہیں۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم ایسا کرو گے تو یہ ایسی نافرمانی ہوگی جو تم سے چمڑ جائے گی اور عذاب میں ڈالے بغیر نہیں رہے گی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ اگر اس نے فوراً گرفت نہ کی تو یہ نہ سمجھنا کہ عذاب ٹل گیا ہے، وہ کسی وقت بھی پکڑ سکتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی کے بہترین طریقے سکھا رہا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پورا پورا علم ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اس کی بتائی ہوئی باتوں کو بالکل صحیح اور مفید سمجھ کر قبول کرو۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم سفر پر ہو اور دستاویز لکھنے والا نہ مل سکے تو کوئی چیز ذہن باقبضہ رکھ کر قرض لے لو، اور اگر کوئی کسی کو امین سمجھے یعنی ذہن کے بغیر قرض دے دے تو امانت دار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت ادا کر دے، اور خدا سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرے۔ اور دیکھنا شہادت کو مت چھپانا، جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا گنہگار ہوگا، اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر سفر کی حالت میں کوئی کاتب یا سامان کتابت حاصل نہ ہو سکے، فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، تو قرض دار کی کوئی چیز بطور ضمانت قرضہ دینے والا اپنے قبضہ میں رکھ لے۔ گروی چیز سے فائدہ اٹھانا حرام ہے، جس طرح قرض پر زائد رقم لینا حرام ہے، اسی طرح قرض پر کوئی اور فائدہ اٹھانا بھی حرام ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض دار سے تحفہ لینا بھی ممنوع قرار دیا ہے۔ تحفہ پہلے تعلقات کی بنا پر ہو تو جائز ہے، لیکن دودھ والے یا سواری کے گروی جانور کو قرضہ دینے والا اگر چارہ کھلاتا ہو تو اس کو دودھ یا سواری کا فائدہ اٹھانا جائز ہے، کیونکہ یہ گروی کا فائدہ نہیں بلکہ چارے کا معاوضہ ہے۔ اس کے علاوہ زمین، مکان یا دکان وغیرہ سے ذاتی طور پر یا کرایہ پر دے کر فائدہ اٹھانا جائز نہیں، کیونکہ رہن صرف ضمانت کے لیے ہوتا ہے، تجارت کے لیے نہیں ہوتا۔ آیت میں حالت سفر کا ذکر ہے، اسی وجہ سے بعض علماء سلف نے معاملہ رہن کو سفر کے ساتھ مخصوص سمجھا ہے۔ اتنی بات تو واقعی معقول ہے کہ حضر میں جب اطمینان کے لیے کتابت و شہادت کے ذرائع موجود ہوں تو کسی مسلمان کی اشیاء ضرورت گروی رکھے بغیر قرض نہ دینا اچھے اخلاق کی علامت نہیں، لیکن مجبور آدمی کو گروی کے بغیر قرض نہ ملے تو حضر میں بھی یہ معاملہ جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل و عیال کی خوراک کے لیے 30 ٹوپے جو یہودی سے لیے تھے اور اس کے پاس اپنی زرع رہن رکھی تھی۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر کوئی شخص دوسرے پر اعتماد کرے اور گروی رکھے بغیر قرض دے دے تو قرض کو امانت سمجھ کر ادا کرنا چاہیے۔ خیانت بڑا جرم اور نفاق ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور اس موقع کی گواہی کو مت چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو شخص گواہی کو صحیح ادا نہ کرے اس کا دل گناہگار ہے۔ اعضائے بدن کے گناہ تو وضو اور خیرات وغیرہ سے جھڑتے رہتے ہیں، لیکن جب دل ہی گناہ میں ملوث ہو جائے تو توبہ کی توفیق ملنی بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے جن کا بدلہ ضرور دے گا۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے۔ تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو گے اور یا چھپاؤ گے تو خدا تم سے اس کا حساب لے گا، پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے اور جسے چاہے عذاب دے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو کچھ تمہارے جی میں ہے اسے ظاہر کرو یا چھپا رکھو، اللہ تعالیٰ اس کا تم سے حساب لے گا۔ اس آیت میں دل کے وہ خیالات مراد ہیں جن کو دل میں جگہ دی جائے اور جو وسوسے بے اختیاری طور پر دل میں آتے ہیں اور انہیں نکالنے کی کوشش کی جائے وہ معاف ہیں۔ نماز میں کوئی اور خیال یا دوسرے اوقات میں برے خیال دل میں آئیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں کندھے پر تھو تھو کر دینا چاہیے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دلوں میں ایسے خیال آ جاتے ہیں جو ہم زبان پر نہیں لا سکتے۔ فرمایا تمہارا انہیں برا سمجھنا خالص ایمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے میری امت کے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جب تک وہ زبان سے نہ کہیں یا عمل نہ کریں۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، بخشنا اور عذاب کرنا اس کے اختیار میں ہے۔ نجات اور عذاب کے ضابطے بھی اس کی اپنی مشیت اور حکمت کے مطابق ہیں۔ دراصل اس آیت میں غلط عقیدہ شفاعت کی تردید ہے جس میں اولیاء و مقربین کا خدائی فیصلوں میں دخل یا زور مانا جاتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کے فیصلوں سے کوئی بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ رسول اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب خدا پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور وہ خدا سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا، اے پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، پیغمبر اور مومنوں کا ایمان قرآن و حدیث اور دوسری کتابوں پر اور فرشتوں اور سب نبیوں پر ہے۔
لا نفرق بین احد من رسله، ہم کسی میں فرق نہیں ڈالتے، جس طرح اہل کتاب نے کسی کو مانا اور کسی سے کفر کیا۔ وقالوا سمعنا واطعنا، ایمانداروں کا قول یہی ہوتا ہے کہ ہم نے توجہ سے سنا اور اطاعت کی۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، لیکن ہم سمع و اطاعت کی نیکی پر بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ تیری بخشش کے طالب ہیں اور تیری ہی عدالت میں سب نے پیش ہونا ہے۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ خدا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا، برے کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا۔ اے پروردگار، اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کیجیے۔ اے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے پروردگار، جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھیو، اور اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے اور ہم کو کافروں پر غالب کر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ سمع و اطاعت کے اقرار کے بعد جب مومنوں نے بخشش کا سوال کیا تو اللہ نے تسلی دی کہ ہر شخص پر اس کے اختیار اور طاقت کے مطابق بوجھ ڈالا جاتا ہے، بے اختیاری باتوں اور طاقت سے زیادہ عمل کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر ایک کو فائدہ یا نقصان صرف اس کے اپنے اعمال پر ہوگا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یہ کلمات پہلی دعا غفرانک ربنا کا تتمہ ہے، درمیان میں تسلی کے لیے لا یکلف اللہ فرمایا گیا تھا۔ نسیان یہ ہے کہ عمل میں کوئی چیز بھول جائے، اور خطا یہ ہے کہ بے سمجھی سے عمل کا طریقہ غلط ہو جائے۔ یہ باتیں بے اختیاری ہونے کے باوجود قابل استغفار ہیں۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا، اصر کے معنی بھاری بوجھ، یعنی ہم پر ایسی کوئی ذمہ داری نہ ڈالنا جسے ہم ادا نہ کر سکیں۔ کما حملتہ علی الذین من قبلنا، یہود و نصارہ نے بعض پابندیاں خود ہی لگا کر خدا سے عہد کیا جسے پورا نہ کر سکے اور بد عہدی کی سزا پائی۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اس میں ابتدا ہے کہ ایسی آزمائش نہ ڈال دینا کہ صبر و استقامت قائم نہ رہے۔ واعف عنا، ہمیں دنیا و آخرت میں گناہوں کی سزا نہ دینا۔ واغفر لنا، اور ہمارے گناہ ڈھانپ دے کہ ہم رسوا نہ ہوں۔ ورحمنا، اور اپنی رحمت سے جنت نصیب کر دے۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا مددگار ہے، ہم کسی اور کا سہارا نہیں سمجھتے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، نہ تو ہمیں عمل سے روک سکیں اور نہ ہی غلبہ اسلام کی راہ میں رکاوٹ بن سکیں۔ حدیث میں ہے کہ اس دعا کے آخر میں آمین کہنا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی یہ آخری آیات آمن الرسول تا آخر عرش کے نیچے کا خزانہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی نبی کو نصیب نہیں ہوا، اور سورہ فاتحہ اور آمن الرسول کو دو نور بھی فرمایا گیا جن کے ایک ایک لفظ کہنے پر قبولیت حاصل ہوتی جاتی ہے۔ بقرہ کی یہ آیتیں جس گھر میں پڑھی جائے وہاں جن بھوت نہیں رہ سکتے، رات کو پڑھی جائے تو کافی ہو جائیں گی۔